اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن الكفار المستبعدين ركوع المعادي القائلين استفهام إنكار منهم لذلك: أئذا كنا عظاما ورفاتا أي ترابا. قال مجاهد: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما غبارا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أي يوم القيامة بعدما ولينا وصرنا عدما لا نذكر كما أخبر عنهم في الموضع الآخر يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے خبر دی ان آیات مبارکہ میں کفار کے بارے میں جو قیامت کے آنے کو بعید سمجھتے تھے کہ ان کے نزدیک قیامت کا آنا جو ہے یعنی وہ قابل وقوع ہی نہیں. مقصد یہ ہوتا ہے، بعید کا معنی دور نہیں ہوتا. جیسے قرآن نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ کافر جو ہیں وہ اس کو بعید الوقوع سمجھتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ فرمایا ہم تو جانتے ہیں یہ ہو سکتا. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کل خلاصہ درس میں کہ قیامت کا مسئلہ جو ہے یہ بہت مشکل ہے، پیچیدہ ہے، اور یہ صرف عقل کی رسائی سے حل نہیں ہوتا. اس کے حل کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت. علماء متاخرین میں سے ایک مثال دی ہے انہوں نے مثال کے طور پہ یہ سمجھایا ہے کہ مثلا ایک نور تو ہے لیکن دوسرا نور نہیں ہے تو پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہے. کیا مانا؟ اب دیکھیں روشنی ہے ماشاءاللہ، لیکن ایک آدمی اگر اندھا ہے تو ایک نور تو ہے لیکن اس کا نور نہیں ہے نا آنکھوں کا، تو لہذا وہ نہیں دیکھ سکتا. باوجود اتنی بتیاں جل رہی ہیں، اتنی لائٹنگ ہے، اتنا سب کچھ ہے لیکن اس کا نور نہیں. اچھا اسی طرح اگر ایک آدمی آنکھوں والا ہے لیکن اندھیرا ہے تو اب آنکھوں کا نور تو ہے، آگے نور نہیں. تو کام کب ہوگا؟ جب دونوں نور کہ باہر بھی روشنی ہو اور آنکھیں بھی ہوں، تب ہی دیکھے گا کہ یہ کعبہ شریف ہے، یہ نظام رحمت ہے، یہ ہجر اسماعیل ہے،
اس کے بعد مقام ابراہیم ہے، وہ رکن یمانی ہے، ادھر حجر اسود ہے. تو جب تک یہ دونوں نور نہیں ہوں گے تو آدمی استفادہ نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، جس گھر میں وہ سالوں سے رہ رہا اس کو ایک ایک انچ کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر اچانک بجلی چلی جائے تو اپنے گھر میں ٹھوکریں کھاتا ہے، دروازہ نہیں ملتا. وہ بیچارہ کبھی ادھر ٹکر لگ جاتی ہے، کبھی ادھر ٹکر لگ جاتی ہے، حالانکہ اسی گھر میں رہنے والا بنتا ہے، کیونکہ ایک نور تو ہے اور دوسرا نور بند ہو گیا. اسی طرح بات کو سمجھیں کہ اسلام نے جو فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نور بنایا. تو جب تک یہ نور نہیں ملے گا قیامت کے مسئلے حل نہیں. چاہے آدمی کے پاس عقل والا نور تو ہے لیکن وحی والا نور نہیں. فَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا. تو جب تک دونوں نور اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب آپ کافروں کو جتنا سمجھاتے رہیں کہ قیامت حق ہے، عذاب قبر حق ہے، میزان حق ہے، صحف کا تقسیم ہونا حق ہے، صراط سے گزرنا حق ہے، حساب کتاب حق ہے، اور اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی نہیں کیسے ہو سکتی؟ اس لیے ان کے نزدیک یہ باتیں بعید ہیں. اچھا، اس کو ایک اور بات سے بھی علماء نے سمجھایا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی انسان کو عقل سلیم عطا فرمائے تو کسی چیز کے ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ قابلیت ہو اور ایک یہ کہ فاعلیت. اس بات کو سمجھیں کیا مانا کہ بھائی اب دیکھیں نا، مثلا یہ اینک ہے، اس میں شیشہ جوڑ دیا گیا، تو یہ شیشہ بھی ہو اور آگے جوڑنے والی جگہ بھی ہو تبھی شیشہ فٹ ہوگا. تو اب شیشہ ادھر تو فٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ ادھر جگہ نہیں ہے. اس شیشے کو ہم چاہیں کہ یوں لگ جائے آگے تو ابھی فٹ نہیں ہو سکتا کہ جگہ نہیں ہے. لیکن جب شیشے کو ہم اس کے مقام پہ رکھ کے تھوڑا سا زور دیں گے تو اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ ضرورت ہے کہ اب یہ اینک تو ہو لیکن وہ زور دینے والی طاقت نہ ہو تب بھی یوں نہیں لگ سکتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک کا معنی ہوتا ہے قابلیت ہو، دوسرے کا معنی ہے فاعلیت. اب ایک گلاس ہے، اس میں ہم پانی ڈالتے ہیں. اچھا، پانی ہے گلاس نہیں ہے تو کس میں ڈالیں گے؟ اگر گلاس ہے اور پانی ڈالنے والا کوئی نہیں ہے تو خود بخود تو پانی اڑ کے نہیں آ جائے گا. تو دو چیزوں کی ہونے کی ضرورت. تو جہاں دونوں چیزیں موجود ہوں تو پھر جھگڑے کرنا تو بے وقوفی والی بات. تو اب قابلیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہمارے اندر روح ہو. ہم نے زندگی میں کسی نے 50 سال گزارے، کسی نے 100 سال گزارے، اس کے بعد یہ روح جو تھی ہمارے وجود سے نکل گئی. تو یہ جگہ تو قابل ہے نا پھر روح کے لوٹانے، اس میں پہلے روح رہ چکا ہے، لہذا یہ قابلیت تو موجود ہے. اب دوسری چیز کیا ہے؟ فاعلیت. وہ اللہ کی طاقت کہ جس نے پہلے روح ڈالا تھا وہ دوبارہ ڈالنے میں بھی پاتا ہے. تو جب قابل بھی ہو اور فاعل بھی ہو پھر انکار کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو پھر انکار کرنا جو ہے بے وقوفی کی بات ہے. اسی طرح جیسے کسی آدمی کو یوں سمجھائیں، مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ جی قبر میں عذاب یا ثواب جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا. کہ بعض قبریں تو ایسی ہیں نا جو بڑے لوگوں کی ہوتی ہیں نا، وہ تو باقاعدہ سیمنٹڈ اور باقاعدہ اندر اس کے کمرے بناتے ہیں اور پھر اس کو باقاعدہ چٹانوں سے بند کرتے ہیں، پھر پتھر لگاتے ہیں، سنگ مرمر لگاتے ہیں اور اس کو سیل کر دیتے ہیں. وہ شریعت میں یہ باتیں حرام ہیں. شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ آدمی قبر کو پختہ بنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کو پختہ بھی نہ بنایا جائے، وَأَن يُجَسَّسَ، اور قبر پہ کوئی رنگ شنگ اور چونا بھی نہ لگایا جائے، اور قبر کو جو ہے وہ اونچا بھی نہ بنایا جائے اور قبر پہ قبہ بھی نہ بنایا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی قبر جو ہے وہ سادہ قبر ہو، زیادہ سے زیادہ ایک بالشت کے برابر اونچا کر دیں یا وہاں کوئی پتھر رکھ دیں تاکہ پتہ لگے کہ یہاں قبر ہے. کوئی آدمی قبر کی بے حرمتی نہ کر سکے، قبر کی توہین نہ ہو جائے. لیکن بہرحال بڑے لوگ ہیں، جیسے آج کل بڑے بڑے روضے بنے ہوئے ہیں یا بڑے بڑے بادشاہوں کے مزار بنتے ہیں، تو وہ لوگ تو پھر اپنے مزارات کو بھی اسی طرح بناتے ہیں نا جیسے محل بنانا ہو. تو اس کو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرف سے بند کر دیا تو فرشتے کیسے داخل ہو؟
وہ تو ہر جگہ سے بند ہے، وہ تو سیل ہے، اور نہ کہیں سوراخ ہے، نہ کوئی اینٹ ٹوٹی ہوئی ہے، اور کیسے داخل ہو گئے فرشتے اس کا حساب کتاب کرنے کے لیے؟ اس قسم کے اشکالات کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ انسان جو ہے میاں بیوی جب ملتے ہیں تو پانی ہے، وہ پانی ایک خاص مقام پہ جا کے ٹھہرتا ہے۔ اچھا، اب وہ ہمیشہ تو نہیں ٹھہرتا نا، جب اللہ چاہتے ہیں تو کوئی قرار پکڑتا ہے، ورنہ تو میاں بیوی اب دیکھیں کئی نوجوان جوڑے ہیں 20 سال گزر گئے اولاد نہیں ہوتی، تو اور بعض اوقات آدمی ہے مریض ہے بیچارے، وہ چلنے کے قابل نہیں، گھر میں کھانا نہیں اور بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے اللہ کی رحمت۔ یہ تو ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اچھا، اب جناب اس نطفے کو جہاں ٹھہرایا جاتا ہے کون ٹھہراتا ہے؟ اچھا، جب نطفہ ٹھہر گیا اب اس میں تبدیلی ہونی شروع ہو گئی، تو یہ تبدیلیاں کون کر رہا ہے اندر اندر؟ اچھا، تبدیلی کے بعد یہ ہے کہ بچے میں روح بڑھ گئی، روح کس نے ڈال دی؟ کیسے چلی گئی؟ وہ تو پیٹ کے اندر ہے اور رحم کے اندر ہے، بچے دانی کے اندر ہے، وہ تو 3 اندھیریوں میں ہے، تو وہاں کس ذات نے اس کے اندر روح پھونکا ہے؟ کیسے وہاں فرشتے پہنچے ہیں؟ تو اگر فرشتہ وہاں پہنچ سکتا ہے تو قبر کی مٹی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس کا حاجب ہونا جو کیا ہے؟ کیونکہ قبر کو تو چلو سوراخ کرو مٹی میں، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پیٹ کو تو سوراخ نہیں کیا جا سکتا نا کہ سوراخ کر کے مریض کو فرشتہ داخل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اس کے سمجھنے کے لیے قرآن کے نور کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے فرمان رسول کے نور کی ضرورت ہے، اور جس آدمی کو اللہ یہ 2 نعمتیں عطا فرما دیتی ہیں ان کے لیے پھر قیامت کا مسئلہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں، وہ فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ جو پروردگار عالم ایک بیج کے دانے سے کھیت بنا سکتے ہیں، جو پروردگار عالم میں ایک گٹھلی سے آم کا اتنا بڑا درخت لگا سکتے ہیں اور پھر اس درخت پہ آم لگنے شروع ہو جاتے ہیں، کھجور کی اتنی چھوٹی سی گٹھلی سے اتنا بڑا تنا اور درخت کھڑا ہو جاتا ہے 20 فٹ اونچا، اور پھر اس پہ کھجوریں لگتی ہیں، تو اگر اللہ اس بات پہ قادر ہیں تو ہماری ہڈیوں کو بھی جوڑنے پہ قادر ہے، ہماری ہڈیوں سے دوبارہ ہمیں زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ تو جس آدمی کا اللہ پہ ایمان ہو جائے، جس آدمی کو قرآن مقدس کی روشنی نصیب ہو جائے، جس آدمی کو حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی نصیب ہو جائے، اس کے لیے پھر یہ سارے مسائل جو ہیں وہ ایک پلک جھپکنے میں سمجھ آ جاتے ہیں، اور جو آدمی اس روشنی سے محروم ہے تو اس کی مثال تو وہی ہے کہ اندھا ہے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تو بیچارہ کیا کرے؟ اچھا، اب اندھے کا کام یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں دیکھ سکتا تو دیکھنے والے کا ہاتھ پکڑ لوں، دیکھنے والے کا ہاتھ پکڑ لوں تو مجھے منزل پہ پہنچا دے گا، تو اس لیے جب کوئی جاہل عالم کا ہاتھ پکڑ لے گا تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا، اسی طرح جب کوئی جاننے والے کے پاس آ جائے گا تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا، لیکن وہ خود بھی نہ دیکھ سکے اور کہے میں نے ہاتھ بھی نہیں پکڑنا ہے، تو صاف بات ہے کبھی گٹر میں گرے گا، کبھی نالی میں گرے گا، کبھی کانٹے چبھیں گے، کبھی گر جائے گا، کبھی دیوار سے ٹکرائے گا، ٹھوکریں کھاتے کھاتے مر جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اسی لیے حکم ہے کہ اگر مسئلہ نہیں آتا ہے تو عالم سے رجوع کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے جو ہم روز مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہے۔ یہی وہ حکمتیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں روزانہ 5 دفعہ پابند کر دیا ہے کہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس کے ہر حکم کی اتباع کریں، جب اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہے، جب وہ رکوع میں جائے تو رکوع میں جائے، جب وہ سجدے میں جائے تو سجدے میں جائے، تاکہ 5 دفعہ بندے کو یہ سبق ملتا رہے کہ بغیر امام کے گزارا نہیں، بغیر رہبر کے گزارا نہیں، بغیر امیر کے گزارا نہیں، بغیر ڈرائیور کے گاڑی نہیں چل سکتی ہے، تو دین کے مسئلے کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ لازمی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کو اہل علم سے رجوع کرنا ہو۔ ہاں، جب تمہیں اللہ خود عالم بنا دے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خود علم کے مقام پہ سرفراز فرما دے تو پھر تم کتاب دیکھو گے، محتاج تو پھر بھی رہو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عالم بننے کے بعد محتاج نہ رہے، کبھی بخاری شریف کھولے گا، کبھی مسلم شریف کھولے گا، کبھی ابن کثیر کھولے گا، کبھی ابن جریر کھولے گا۔
فرق اتنا ہوگا کہ میرے جیسے جاہل کو پوچھنا پڑے گا، وہ کتاب کھول کے خود پڑھ لے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ مسائل جو ہیں یہ تب سمجھ آئیں گے جب اللہ نور ایمان عطا فرمائے، یہ مسائل تب سمجھ آئیں گے جب اللہ نور قرآن عطا فرمائے، یہ مسائل تب سمجھ آئیں گے جب اللہ ہمیں نور نبوت عطا فرمائے۔ تو جب ہمارا یہ مسئلہ ہو جائے گا تو آنکھیں کھل گئی، بصیرت کھل گئی، اب دل دماغ کی آنکھیں نہیں بلکہ دل کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ تو جب یہ دونوں چیزیں کھل گئیں تو مسئلے سارے سمجھ آ گئے۔ پھر تو 1 منٹ کی بات ہے کہ بھئی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو ہمیں اٹھانے پہ بھی قادر، ہمیں مارنے پہ بھی قادر، دوبارہ بنانے پہ بھی قادر۔ بس بات ہی ختم ہوگی۔ پھر تو ایک ہی نقطہ ہے نا، ایک ہی نقطہ ہے نا، پردہ ہے، وہ ہٹ گیا تو بس سب کچھ سامنے آ گیا۔ اور جب تک وہ نہ ہٹا تو پھر جناب عقل دوڑا رہا ہے، جی قبر کیسے ہوگی، عذاب کیسے ہوگا، فرشتے کیسے آئیں گے، اور جناب قبر کیسے کھلے گی، پھر اس کے جناب روح تو اوپر چلا گیا اور یہ بندہ نیچے رہ گیا، عذاب کس کو ہوگا، اور پھر عقل لڑا گیا، ٹھوکریں کھاتا 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 پھٹک جائے، ذلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دے گا۔ اس لیے اب دیکھیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کافروں کے بارے میں خبر دی، وہ جو کہہ رہے ہیں نا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، مانا ہے استفہام انکاری سے، کیسے ہو سکتا ہے جب ہم ہڈیاں ہو گئے، گوشت گل گیا، اچھا ہڈیوں کے بعد بھی رفاتن مٹی ہو گئے، یا رفاتن کا معنی بعض مفسرین نے فرمایا غبار ہو گیا، جیسے مٹی بھری کو نا غبار بن کے اڑ جاتی۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک کافر جو تھا نا بدبخت، وہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو کیا کیا کہ قبرستان سے ایک پرانی ہڈی لے آیا، ایک بوسیدہ ہڈی کو بڑی تھی قبر کے پاس، وہ اٹھا کے لے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہنے لگا کہ دیکھیں یہ ہڈی ہے، میں قبرستان سے لایا ہوں، یہ دوبارہ زندہ ہوگی؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں ہوگی۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس ہڈی کو ایسے ہاتھ سے مسلا نا، وہ ہڈی تو گل چکی تھی نا مٹی میں، وہ فوراً پاؤڈر بن گئے اور کر کے اڑا دیا۔ کہا اب بھی یہ زندہ ہوگی؟ حضور آپ فرماتے ہیں فرمایا نعم یبعث، بالکل زندہ ہو۔ تو اسی کو اللہ نے قرآن میں اور سورۃ یاسین پڑھتے ہیں نا اس واقعے کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ نے فرمایا دیکھو اس انسان کو جس کو میں نے ایک گندے پانی سے پیدا کیا ہے، جب بن گیا آپ جھگڑالو ہو گیا، جناب جھگڑے کا تھا، ضرب لنا مثلا، اب مثالیں دیتا ہے کہ یہ ہڈی یہ گل گئی، یہ پاؤڈر بن گئی، دوبارہ کیسے ہوگی، ونسی خلقہ، یہ بدبخت اپنا پیدا کرنا بھی بھول گیا کہ جو تمہیں پیدا کر چکا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ کہتا ہے کہ یہ ہڈی بوسیدہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا دیکھو بے وقوف، جس ذات پاک نے تمہیں عدم سے پہلے وجود بخشا ہے وہی ذات دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے جو تمہارے دماغ میں بات جو ہے نہیں بیٹھ رہی۔ لیکن جب اللہ انسان کو بنا دیتے ہیں، انسان بن جاتا ہے تو پھر خدا کے سامنے بھی اکڑتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے یتعجب من الانسان، کہ انسان سے مجھے بڑی تعجب آتی ہے، کیف یتکبر اولہ نطفۃ مضرہ وآخرہ جیفۃ قذرہ وبینہما حامل عذرہ،
اور میں اس بندے پہ تعجب آتا ہے کیسے اکھڑتا ہے، میں خدا کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا۔ چھوڑو جی مولوی صاحب، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ مولوی صاحب کے کو باپ کی بات ہوتی ہے، مولوی صاحب بیچارہ تو یا قرآن نقل کرے گا یا حدیث نقل کرے گا، یا زیادہ سے زیادہ صحابہ کا قول پیش کرے گا یا کسی ائمہ کا قول پیش کرے گا۔ لیکن تکبر ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ دیکھو جس بندے کی ابتدا جو ہے وہ کیا ہے، نطفہ ہے، گندا پانی، اور انتہا کیا ہے کہ مر جائے گا تو جیفا ہو کے بدبودار ہو جائے گا، اور جب تک زندہ رہے گا تو پیٹ میں گندگی اٹھا کے پھرے گا، پتہ نہیں کس بات پہ اکڑتا، کس بات پہ تکبر کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حیرت ہوتی ہے اس بندے پہ جو تکبر کرتا ہے، کہ جس بندے نے روزانہ اپنی گندگی پہ بیٹھنا ہو، تکبر کس بات؟ جس بندے میں روزانہ اپنے پیشاب پہ بیٹھنا ہو، کس بات کا تکبر کر رہا ہے؟ جب انسان کی حقیقت ہی اتنی ہے، اسی لیے لکھتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ہارون الرشید شکار کھیلتے ہوئے بھٹک گیا۔ شکار تو شکار ہوتا ہے نا، شکار کھیلتے کھیلتے راستہ بھول گیا۔ اچھا، حضرت ہارون الرشید جو تھا نا، بادشاہ بھی تھا اور بڑا عالم بھی تھا اور اہل علم اور قدردان بھی تھا، علماء بڑے علماء کی قدر، اس لیے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی تشریف لاتے، تو ایک اللہ والا بندہ بھی ساتھ۔ تو جب بھٹک گئے تو آخر میں فیصلہ ہوا کہ بھئی اب راستہ ہمیں ملتا نہیں، ہم آگے بھٹک گئے ہیں جنگل میں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو جتنے جو آدمی ساتھ رہ گئے تھے ان سب نے کہا کہ حضرت طریقہ یہ ہے کہ اب ہم اپنی لگامیں جو ہے نا ڈھیلی کر کے گھوڑوں پہ چھوڑ دیں اور گھوڑوں کو جانے دیں، اللہ کی قدرت ہے کہ یہ جانور خود راستے پہ پھر لے جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تو سب نے اپنی لگامیں ڈھیلی کر دی، تو وہ بزرگ ہنسنے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا کس بات میں آتے ہیں؟ کہا بس اب ہمارا عقل جواب دے گیا، اب گھوڑا ہم سے زیادہ عقل والا ہو گیا نا، یہ تو ہماری قیمت ہے، تو عقل دے کس بات سے ہیں؟ دیکھو اب جانور کو عقل ہے، ہم انسانوں کو عقل نہیں۔ اچھا، وہ گھوڑے چلتے چلتے نکلتے ادھر ادھر سے جنگل سے نکال کے لے گئے، تو آگے ایک بستی نظر آئی، بادشاہ نے پانی مانگا تو جلدی سے پانی لے آئے، تو بادشاہ نے گلاس پکڑا تو اس اللہ والے نے کہا کہ ٹھہر جائیں ادھر، وہ ٹھہر گئے۔ فرمایا کہ اس وقت اگر کوئی آدمی آپ سے اس گلاس کے بدلے میں معاوضہ مانگے کہ جی میں ایسے نہیں دوں گا، مجھے دو، کیا دیتے ہو؟ تو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ کہا میں آدھی سلطنت دے دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا پی لیں۔ جب پانی پی لیا تو کہا اچھا بادشاہ سلامت، اگر اب یہ پانی نیچے سے نکلے ہی نہ پیشاب بن کر تو پھر کتنا دیں گے؟ انہوں نے کہا پھر باقی آدھی بھی دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا سمجھ لو یہی قیمت ہوتی ہے، بس اسی لیے میں نے آپ کو سمجھا نا۔ اس لیے حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے انسان سے کہ کس بات کا تکبر کرتا ہے۔ تکبر تو صرف اس کی ذات کو زیبا ہے جو ہر عیب سے پاک، جو ہر صفت نقصان سے پاک ہے، جو ہر صفت عاجز سے پاک ہے، جو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، کمزوری سے پاک، ضعف سے پاک، ناکامی سے پاک، اس کی ذات کو تکبر سزاوار ہے جو آدمی کھانے کا محتاج، جو آدمی پینے کا محتاج۔ آپ بڑے بادشاہ بن جائیں، امیر بن جائیں، یعنی آپ ایک طباخ کے کھانا پکانے والے کی بھی محتاج، ایک صفائی کرنے والے کے بھی محتاج، ایک کپڑے دھونے والے کے بھی محتاج، کپڑے پہنانے والے کے بھی محتاج۔ آپ 10 لاکھ کی گاڑی لے آئے، ڈرائیور کے بھی محتاج اور پھر پیٹرول کے بھی محتاج۔ ایک بیٹری کا کرنٹ نہ آئے 10 لاکھ کی گاڑی کھڑی رہے گی، پھر آپ مستری کے بھی محتاج۔ تو جو ساری کائنات کا محتاج ہے وہ اکڑ کیسے رہا ہے؟ وہ کس بات پہ اکڑتا؟ اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم تو سب محتاج ہو، تم تو سب بھکاری ہو، تم تو سب منگتے ہو، ایک دوسرے کا میں نے تمہیں محتاج بنا دیا۔ صرف میری ذات ہے جو غنی ہے، واللہ هو الغنی، اسی کی ذات غنی ہے۔ اسی لیے اسی کی ذات صفت جو ہے المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اسی لیے حدیث صحیح میں آتا ہے العظمت ازاری والکبریاء ردائی، اللہ نے فرمایا کہ عظمت اور کبریائی صرف مجھے زیبا ہے، اگر کوئی اور متکبر بنے گا تو میں توڑ دیتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ چند دن گزر جائیں، مہلت مل جائے، لیکن انجام جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو کہ یہ کافر آگے کہتے ہیں کہ جی جب ہم مر جائیں گے
اذا كنا عظاما ورفاتا اي ترابا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے. وقال ابن ابی طلحہ عباس رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے رفاتا کا معنی غبارا، کہ جب ہم غبار بن جائیں گے. بات ایک ہی ہے. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے، ہمیں دوبارہ بنایا جائے گا؟ عجیب بات ہے. یوم القیامت بعد ما بلینا وَصِرْنَا عَدَمًا لَا نُذْكَرُ، یعنی جب ہم گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، غبار ہو جائیں گے، تو عجیب بات ہے کہ دوبارہ ہمارا تو نام تک نہیں رہے گا. مر گیا 24 سال کے بعد ہر کوئی نام بھی بھول جاتا. مرنے والوں کو کون روتا ہے؟ کوئی 1 مہینہ، وہ 2 مہینے، وہ سال، اس کے بعد یاد ہی نہیں ہوتا کون آیا تھا اور کون مر گیا. تو جب ہم مٹ جائیں گے، حتیٰ کہ ذکر بھی نہیں ہوگا ہمارا، پھر ہمیں دوبارہ اللہ نہیں اٹھائے گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسے دوسرے مقام میں قرآن میں یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا پھر ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے گا؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے. قالوا تلك اذا كرة خاسرة، اگر ہمیں دوبارہ اٹھنا پڑا تو یہ بڑا مہنگا گھاٹے کا سودا، کہ ان کو پتا ہے کہ بھئی اگر یہ سچے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھے پہ تو حساب دینا پڑے گا، پھر کفر کا، شرک کا، بدعملی کا، تو پھر تو بھئی بہت گھاٹے کا سودا ہوگا. لیکن یہ چیزیں وہ بطور استہزاء کہتے تھے، بطور اناد کہتے تھے، مانتے نہیں تھے. وقوله تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الآيتين. فأمر الله سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيب وقال قل كونوا حجارة أو حديدا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو جواب دے. یہ کہتے ہیں نا کہ ہم مٹی ہو گئے، اللہ فرماتا چلو مٹی نہیں تم لوہا بن جاؤ، تم پہاڑ بن جاؤ. اچھا چلو مٹی لوہا نہیں بنتے ہو، اس سے بھی کوئی اور سخت چیز بن سکتے ہو تو بن جاؤ، دیکھو خدا تمہیں دوبارہ بناتا ہے کہ نہیں بناتا. کس بات کا ہے کہ ہماری ہڈیاں اور یہ گل گیا وہ گل، چلو ابھی تم نہ گلنے والی کوئی پکی چیز بن جاؤ، لوہا بن جاؤ. تم لوہے کے علاوہ تمہارے عقل میں اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو تو وہ بن جاؤ. دیکھو پھر خدا اٹھانے پہ قادر ہے کہ اٹھانے پہ قادر ہے. اسی لیے یاد رکھو اللہ نے دنیا میں بھی نمونے دکھائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی مردے پہ بھی کھڑے ہو جاتے اور فرماتے قم بإذن اللہ تو مردہ کھڑا ہو جاتا. اسی طرح جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے تو یہودیوں نے الزام لگا دیا کہ آپ نے ہارون کو قتل کیا. یہ الزام لگانے کے بادشاہ ہیں یہودی جو ہے نا، ان کی تاریخ دیکھ لو. اپنی پوری دنیا میں تمام حوادث کا ذمہ دار یہودی ہے اور ڈال مسلمانوں کے گلے میں ہے. جو اپنے پیغمبر پہ الزام لگا لیں تو ہماری کیا طاقت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ہارون بھائی ہے، کہتے ہیں نہیں آپ نے اس کو قتل کیا. کیوں بھائی قتل کیا؟ وہ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مہربانی کرتا تھا، ہمارے ساتھ نرم تھا تھوڑا، تو آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے اس کو قتل کر دیا. یعنی اللہ کے پیغمبر پہ قتل کا الزام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے حکم دیا کہ ہارون علیہ السلام کی قبر پہ جائیں اور وہاں کھڑے ہو کے آپ کہیں تو ہم ہارون کو دوبارہ زندہ کر دیں. تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، یہودیوں کے بڑے بڑوں کو ساتھ لے گئے، وہاں جا کے کھڑے ہوئے، دعا کی تو ہارون علیہ السلام قبر پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بدبختو مجھے تو کسی نے نہیں مارا، میں تو اپنی موت مرا. اس لیے اللہ پاک کبھی کبھی نمونہ بھی دنیا میں دکھا دے تاکہ کوئی منکر، کوئی دہریہ یہ نہ کہہ سکے کہ جی مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوئی مثال موجود ہے. تو اللہ نے مثالیں بھی دنیا میں دے دی تاکہ کوئی انکار نہ کر. اسی طرح آپ دیکھیں نا جی، کہتے ہیں جی عذاب قبر ہوتا ہے یا قبر میں آرام ہوتا ہے، تو کبھی کبھی اللہ اس کا نمونہ بھی دکھا دے. کئی لوگوں کی قبریں جو ہیں کھولی گئیں تو سانپ بھرے ہوئے،
کئی لوگوں کی قبروں سے آگ برستی، کئی لوگوں کو قبر میں دفن کرتے اور قبر باہر پھینکتے، تو ایسے نمونے بھی اللہ دنیا میں دکھا دے۔ اسی طرح کئی لوگوں کی قبریں کھولی گئیں اور ہر سال کے بعد معلوم ہوتا تھا ابھی لیٹ رہے، ابھی سو رہے، ابھی ان کو کسی نے سنایا داڑھی پہ تیل بھی چمک رہا، تو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان بیچاروں کو کچھ ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں نمونے دنیا میں دکھا دیتے، عذاب کا نمونہ بھی دکھا دیتے اور رحمت کا مہینہ بھی دکھا دیتے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت ہے، وہ جب فوت ہوئے تو ان کی مٹی سے خوشبو آئی۔ اسی طرح حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب فوت، اسی طرح حضرت محمد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث سے لاہور فوت ہوئے تو ان کی قبر سے بھی اللہ نے خوشبو پیدا کی۔ تو اللہ نمونہ دکھا دیتے ہیں، لیکن اب نہ ماننے والا تو اس کی مرضی ہے۔ نبی اب ایک آدمی کا رات نہیں ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اگر آپ کے سامنے وہ کہے کہ جی نہیں رات نہیں، کیوں وہ کہے میرے حساب میں ابھی رات کو دیر ہے، تو اب اس کا کیا ہے؟ سورج سامنے کھڑا ہو گیا، نہیں سورج نہیں ہے تو کوئی اور چیز چلا گیا، تو آپ کیا کر سکتے؟ اس کا تو کوئی علاج ہے، ورنہ کوئی دنیا میں ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو اللہ نے ہر لحاظ سے اپنے بندوں کے سامنے کھول کے واضح نہ کر، ہر چیز ہمارے سامنے آ کہ تاکہ کوئی بندہ انکار نہ کر سکے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا فرما دیا تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ لوہا کتنی سخت تو سیدھا کرتے، لیکن اللہ نے معجزہ دیا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر، وہ لوہا ایسا نرم ہو گیا کہ جیسے چاہتے کڑا بنا رہے، یوں پکڑ لیا یوں پکڑ لیا، جدھر جاؤ مڑ گئے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر۔ اسی لیے روایات اسرائیلیہ میں ہے، اللہ اعلم، کیونکہ کتب اسرائیلیہ میں جو روایات ہوتی ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہوتا، لا نصدق ولا نکذب، صرف معلومات کے لیے نقل کی جاتی۔ تو کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے دیکھا کہ پہاڑ بن گئے، انہوں نے کہا اللہ یہ پہاڑ تو بڑی سخت ہے، اس سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز آپ نے پیدا کی ہے، تو پہاڑ تو بڑا سخت، یہ تو پتھر مارو تو بندے کا سر پھاڑ۔ اللہ نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ سخت۔ انہوں نے کہا اللہ بھیا وہ کیا چیز ہے جو پہاڑوں سے سخت ہے؟ فرمایا لوہا، میں نے لوہا پیدا کیا ہے، لوہے صرف لوگ پہاڑوں کو مار مار کے ریزا کر دیں۔ انہوں نے کہا اللہ بھیا ٹھیک ہے لوہا بھی بڑی سخت بلا ہے، اچھا لوہے سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں بالکل۔ اللہ بھیا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ آگ ہے، لوہے کو آگ میں ڈالو پانی بن جائے گا، یہ تو لوہے کو پگھلا دے گی۔ ہاں اللہ میاں واقعی یہ آگ بڑی سخت بلا، لیکن آگ سے بھی کوئی زیادہ تکڑی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں بالکل وہ بھی میں نے پیدا کی ہے۔ ملائکہ نے کہا اللہ میاں وہ کیا چیز ہے؟ آگ سے جو چیز ڈالو جلا دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا پانی ڈالو بن جائے گی، تو پانی میں اس کے اندر زیادہ طاقت۔ تو ملائکہ پھر حیران ہو گیا، انہوں نے کہا اللہ میاں واقعی پانی میں تو بڑی طاقت ہے، آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، لیکن پانی سے بھی کوئی زیادہ طاقت والی چیز ہے؟ انہوں نے ہاں میں نے وہ بھی پیدا کی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ہوا چلے گی تو پانی بھی خشک ہو جائے، جب ہوائیں چلتی ہیں تو پانی کو ادھر ادھر تقسیم کر کے خشک کر دیتی۔ تو دیکھا نہیں آپ نے کپڑا بھیگا کہتے نہیں پنکھا چلا دو تاکہ ہوا لگے گی تو جلدی سوکھ جائے۔ اللہ نے کہا اللہ واقعی یہ تو ہوا جو ہے یہ بڑی سخت چیز ہے، تو پانی کو بھی ختم کر دیتی، لیکن کوئی اور ایسی چیز بھی ہے جو ان سب سے زیادہ۔ فرمایا ہاں وہ میں نے بندہ بنایا ہے، وہ انسان ان سب سے زیادہ۔ وہ کیسے؟ فرمایا ہواؤں پہ سواری کرے گا، لوہے کو پگھلا کے پانی کرے گا، پہاڑوں کو توڑ کے گھر بنائے گا، انسان تو سب سے زیادہ طاقت ہے۔ اور پھر انسان پہ سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ وہ خالق المخلوق، کہ وہ جب چاہے مار دے، وہ جب چاہے، وہ جب حکم دے کہ مر جاؤ تو مر جاؤ، جب چاہے تو زندہ کرے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جب تک نور ایمان کی روشنی دل میں نہ آئے، جب تک نور قرآن کی روشنی دل میں نہ آئے، جب تک نور نبوت کی روشنی دل میں نہ آئے،
تو یہ عالم غیب کے مسئلے ہیں، قبر کا مسئلہ، موت کا مسئلہ، حیات کا مسئلہ، مرنے کے بعد اٹھنے کا مسئلہ، سور پھونکنے کا مسئلہ، پل صراط سے گزرنے کا مسئلہ، حساب کتاب کا مسئلہ، نامہ اعمال کا مسئلہ، اعمال کے وزن ہونے کا مسئلہ، یہ عقل سے نہیں حل ہوتا۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی روشنی ہو، اور قرآن کی جب روشنی مل جاتی ہے تو یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے وہاں بھی دو آیتیں ذکر فرمائے، حکم دیا میرا محبوب ان سے قل کونوا حجارۃ او حدیدا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہڈی سے اور مٹی سے زیادہ سخت ہیں، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی تم تیسری ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں ان سے بھی زیادہ مضبوط ہو، دیکھو پھر میں تمہیں بناتا ہوں نہیں۔ قال ابن اسحاق ان ابن ابی رجیع مجاہد سألت ابن عباس عن ذلك فقال هو الموت، یعنی موت سب سے زیادہ۔ وروى عطية ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية لو كنتم موتى لأحييتكم، اس تفسیر کے بارے میں فرماتی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم مردہ ہو جاؤ گے تو میں تم کو زندہ کر دوں گا۔ وقد قال سعید بن جبیر وابو صالح والحسن وقتادہ والضحاک وغیرهم، ومعنى ذلك أنكم لو فرضتم أنكم لو صرتم من الموت الذي هو ضد الحياة لأحياكم الله إذا شاء فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس کے بعد حضرت سعید بن جبیر، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر بفرض موال تم مر جاؤ، موت حیات کی ضد ہے، یعنی موت ہے تو حیات نہیں، حیات ہے تو موت نہیں، لیکن اللہ قادر ہے لأحیاکم اللہ اذا شاء، اللہ تمہارا زندہ کر دیں گے جب تمہیں چاہیں گے۔ فإنه لا يمتنع عليه شيء اذا أراده، اللہ پہ کوئی شے مشکل نہیں ہے جب وہ ارادہ فرما دے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اللہ کی پاک ذات ہے، وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں بس حکم دینے کی دیر ہے، جب وہ حکم دیتے ہیں ہو جا بس ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا مر جاؤ مر جاؤ، اللہ نے فرمایا زندہ ہو جاؤ، وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہاں تو حکم دینا ہے۔ اور ہر چیز جو ہے جب مخلوق اس کی ہے تو حکم بھی اسی کا ہے، اور اسی کا حکم جو ہے وہ نافذ ہے، اسی کا حکم جو ہے وہ ساری ہے، اسی کا حکم جو ہے وہ چلتا ہے۔ وقد ذکر مجرین حدیثا یجاء بالموت یوم القیامۃ کأنہ کبش املح فیوقف بین الجنۃ والنار ثم یقال یا اہل الجنۃ اتعرفون ھذا فیقولون نعم ثم یقال یا اہل النار اتعرفون ھذا فیقولون نعم فیذبح بین الجنۃ والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ قیامت والے دن اللہ موت کو ایک مینڈے کی شکل دے دیں گے، مینڈے کی شکل، دمبا یا سمجھ لیں، مینڈا سمجھ لیں۔ اصل میں علماء کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے یہ گھوڑی کی شکل میں ہے اور موت جو ہے وہ مینڈے کی شکل میں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب سامری نے وہ ایک بچڑا بنایا تھا نا اس سونے چاندی کا، اور وہ سونے چاندی کا بچڑا جو ہے اب جناب وہ جو آواز کرتا تھا باں باں کرے، انہوں نے کہا عجیب بات یار، سونے چاندی کا بچڑا بلا بولتا ہے، اس میں جان کیسے پڑ گئی؟ تو لوگ حیران ہو گئے، شعبدہ دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ خدا ہے، اندر خدا بول رہا ہے اس کو۔
تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس بدبخت کو پکڑا تو کہا کہ سامری یہ بتاؤ تمہارے دماغ میں یہ بات آئی کیسے، یہ جو شرارت تم نے کی ہے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ مجھے ماں جو تھی وہ ایک غار میں پھینک گئی، اللہ نے فرشتے کے ذمہ لگا دیا کہ میری حفاظت ہے، تو فرشتہ آ کے اس کو خوراک دیتا، دودھ پلاتا، کھانا کھلاتا، جو ضرورت تھی بچے کی، وہ بڑا ہوتا گیا جب بڑا ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جس گھوڑی پہ سوار ہو کے وہ انسان کی شکل میں آتے تھے، تو گھوڑی پہ سوار ہو کے آتے ہیں تو وہ گھوڑی جب ایسے پاؤں رکھتی ہے نا، پھر پاؤں اٹھاتی ہے، تو اگر سوکھے گھاس پر بھی پاؤں رکھے تو وہ سبز ہو جاتا ہے۔ تو سامری کے دماغ میں آ گئی ہے حرکت، اس نے کہا وہ بات تو ہے نا، اس کے پاؤں میں کوئی چیز تو ہے کہ مردہ کو زندہ کر رہی ہے، تو اس نے وہ مٹی اٹھا کے رکھ لی، تو جب وہ سونے چاندی کا بچڑا بنایا تو وہ مٹی ڈال دی، وہ زندہ ہو گیا۔ تو اس نے جناب آوازیں دینی شروع کی، لوگوں نے سمجھا خدا آ گیا، جیسے شعبدہ باز دکھاتے ہیں نا، تو وہ بھی تو ایک شعبدہ باز تھا نا، حرامی نسل تھا، ماں زنا سے پیدا ہوا، پہاڑ میں پھینک گئی۔ تو اس لیے موت کی بھی ایک شکل ہوگی اور حیات کی بھی ایک شکل۔ موت کی شکل جو ہے کبشن املح کہتے ہیں، اصل میں نمکین ملے سے ہے نا، جن کی آنکھوں میں سیاہی ہو نا تو آنکھیں بڑی نمکین ہوتی ہیں نا، بڑی اچھی لگتی ہیں، تو وہ جب لایا جائے گا تو اس کے بعد اس کو جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا کرتا ہے۔ اللہ پاک اہل جنت کو فرمائیں گے کہ اہل جنت جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ میاں موت۔ اس لیے معلوم ہوا کہ پہلے ان کو یہ علم دیا جائے گا، ان کو بتلایا جائے گا بھی موت اس شکل اور حیات جو ہے وہ اس شکل، اور یہ فیصلہ بھی اس وقت ہوگا کہ جب جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، جنہیں نکلنا وہ نکل گئے، یعنی بعض عذاب والے گناہگار ہوں گے بیچارے، رگڑا کھگڑا کھا کے نکل جائیں گے اللہ کی رحمت سے، تو اب صرف کافر بچیں گے جو مشرک ہیں، کافر ہیں، جن نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، تو اب اللہ حکم دیں گے میں موت کو لے آؤں۔ اب اللہ اہل نار کو بلا کے پوچھیں گے التعرفون ھذا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ میاں یہ موت ہے۔ اللہ حکم دیں گے کہ موت کو ذبح کر، تو موت کو گویا موت آ گئی۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ یا اہل الجنت خلود بلا موت، اے جنت والو اب ہمیشہ جنت میں رہو گے، موت نہیں آئے گی، موت تو خود مر گئی، آئے کہاں؟ اور اہل نار کو حکم ہوگا کہ یا اہل النار خلود بلا موت، اے کافرو مشرکو جہنمیو اب ہمیشہ جہنم میں رہو گے اور کوئی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو موت آ گئی ہے۔ تو اب جنت والے ہمیشہ جنت میں اور جہنم والے ہمیشہ جہنم میں۔ دعا کرو اللہ ہمیں جنت والا بنائے اور جہنم سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر اجرنا من النار، یا الہ العالمین اپنی رحمت سے ہمارے حوال پہ رحم فرما، اور جب موت کی گھڑی آئے زبان سے جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ یاد رکھو کہ مرتے وقت اگر آدمی کی زبان پہ کلمہ شریف آ جائے یا قرآن شریف آ جائے، معنی ہے اللہ کا ذکر آ جائے، معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر آ جائے، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ بھی پہلی منزل آسان ہو گئی ہے تو اگلی منزل بھی انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اس لیے دعا کیا کریں اور اس کے لیے کوشش بھی کیا کریں کہ ہر وقت زبان پہ اللہ کا ذکر۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ اولیاء اللہ رات دن مشق کراتے ہیں، ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو، اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تیرا دل بھی ذکر کرے، تیری روح بھی ذکر کرے، تیری سانس بھی ذکر کرے، تاکہ ہر حال میں ذکر ہو
اور موت جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، اور عجیب موت ہے، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے جہاں والد صاحب کا مسجد مدرسہ تھا نا، تو ہمارے ہمسائے جو تھے نا بالکل دیوار بدیوار وہ موچی تھے، بیچارے غریب لوگ تھے۔ والد صاحب ان کو بڑا سختی بھی کرتے تھے نماز کے لیے، اور بہت غریب لوگ تھے بیچارے، یہ جوتے سیتے اور سلائی کر کے بیچارے، اور اس زمانے میں جوتا کیا ہے، 2-4-5 روپے کی مدد۔ تو ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو کوئی لسی لینے آ گیا، کوئی روٹی لینے آ گیا، بچیاں ان کی لڑکیاں ان کی سب ہمارے گھروں میں آ کے کام بھی کرتی، پڑھتی، کھیلتی، لسی وسی بھی لے جاتی۔ لیکن اللہ کی شان ہے، پتہ نہیں وہ مسجد کے ہمسائے ہونے کا اثر تھا یا والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت کا اثر تھا یا ان کے رات دن قرآن کے درس اور ذکر اللہ کا اثر تھا کہ جس پہ موت آئی نا جی، نرالی موت، مرد ہے یا عورت ہے، موت ایسی شان والی آئی ہے، بلا رہا ہے بھی گواہ ہو جاؤ میرے کلمے۔ اور جس بندے نے دیکھا ہے، یعنی ہم نے تو چھوٹے تھے تو کہتی ہیں کہ مرنے کے بعد ایسے گلاب کی طرح چہرے کھل جاتے جب اللہ راضی ہو نا۔ میرے بھائی بھی تھے، ساتھی بھی تھے، دوست بھی تھے، زندگی کا ہم نے ایک بڑا حصہ اکٹھے گزارا ہے۔ اللہ اکبر، ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ، آپ کو بیچارے قبر میں چلے گئے، انہوں نے بڑا زندگی کا ایک دور دیکھا ہے خطابت کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس وقت بھی توحید کے کام کرنے کی توفیق دی، عظمت صحابہ پہ کام کرنے کی توفیق دی، اپنے بڑی جلسے کانفرنس ہیں اور تکلیفیں اور سکھ دکھ بڑے کٹھے دیکھے۔ تو مجھے میں بڑے ذمہ دار آدمی نے بتایا کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو گھر والوں نے کچھ ڈاکٹر بلائے تھے، فیصل آباد میں ان پہ موت آئی ہے، تو لاہور سے کوئی ڈاکٹر بلائے گئے بڑے بڑے، تو وہ ڈاکٹر صاحبان آئے، انہوں نے دیکھا تو ڈاکٹر نے اپنے جونیئر کو آرڈر کیا کہ جلدی جلدی فلاں فلاں انجیکشن تیار کرو، جلدی کرو، کہ قاسمی صاحب کی حالت جو ہے وہ بڑی مخدوش ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں، باقی شفا تو اللہ کے ہاتھ۔ تو اس نے اپنے جونیئر سے کہا کہ جلدی جلدی میرے بیگ سے فلاں انجیکشن نکالو، فلاں نکالو، فلاں نکالو، اور جلدی کرو اور تیار کرو۔ جلدی جلدی سے وہ سرنجیں نکالی اور اس کے کاغذ پھاڑے اور انجیکشن بھرا۔ قاضی صاحب نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب رکھ دو ان انجیکشنوں کو۔ نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بس اب میں اس وقت کے قریب آ گیا ہوں جہاں انجیکشن پیدا نہیں کرتے، اب بلا وجہ مجھے سوئیاں نہ مارو، ان کو رکھ دو۔ اور اس کے فوراً بعد داڑھی پکڑی اور کہا کہ میرا اللہ، میں نے تیری توحید پہ کبھی سودا نہیں کیا، تیرے صحابہ کی عظمت سے میں نے کبھی کوتاہی نہیں کی، اور میرے پاس کوئی عمل ہے نہیں، اب تیرے پاس آ رہا ہوں تو مہربانی کرنا اپنی توحید کی لاج رکھ لے۔ اس کے بعد کہا بھی ڈاکٹر گواہ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ شان ہے، یہ ہے موت، مرنا تو سب نے ہے نا، کون ہے جو موت سے بچے گا؟ کون آدمی موت؟ میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں میرے، قاری احمد اللہ صاحب، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، بڑا عرصہ ہم نے اکٹھا گزارا، اور ہمیں یاد ہے، مجھے ان کی پرانی باتیں کبھی کبھی یاد آتی ہیں۔ بچپن سے عادت ہوتی نا، جو مہمان آتے تھے تو وہاں جہاں ہم رہتے تھے وہاں ہمارے پاس گھر تو تھا نہیں، تو ہم نے ہوٹل والوں کو کہہ رکھا تھا کہ بھئی جو ہم مہمان بھیجیں کھانا کھلاؤ، چائے پلاؤ، پھر ہم بل دے دیں گے۔
تو وہ بل جب بن جاتا مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد کو ہم دے دیتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہوتے نا، تو قاری صاحب مجھے کہتے وکیل صاحب 1 وے ٹریفک ہے، تو میں سمجھ جاتا کہ ادھر سے نہ جائے، وہ پیسے دے رہے ہیں آٹو والے کے، وہ مانگے گا، پیسے تو ہیں نہیں جیب میں، تو اس کو کہاں سے دیں گے؟ تو پھر گلی دوسری جاتے ہیں تاکہ شرمندگی تو نہ ہو. تو پھر جب پیسے آ جاتے تو پھر جناب اس کو دے دیتا نا. ایک مہینے اتنی محبت تھی، پیار. تو مسجد ساجدین میں انگلینڈ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں جان نکل رہے، اس سے بڑا خاتمہ کیا ہو؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اس لیے دعا کریں اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا. یا اللہ موت تو آنی ہے لیکن عزت کی موت، ذلت کی موت سے بچا، سوء القضاء سے بچا، اور خاتمہ ایمان پہ فرما، اور جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما. کہتے جی کہ مجھے بہت بڑے بڑے برے اور گستاخانہ قسم کے خیالات آتے ہیں. میرا بھائی یہ برے خیالات ان کو آتے ہیں جن کے اندر ایمان ہو. اب معلوم ہوتا ہے کہ تم ٹھیک ہو رہے ہو، غلط پٹڑی سے سیدھے رستے پہ آ رہے ہو، تو اب شیطان پھر گندے خیالات ڈالتا ہے تاکہ پھر بھٹک جاؤ. تو یہ تو اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے، ان سے گھبرانے کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر زیادہ تمہیں پریشانی ہے تو آخری جو 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے دل پہ پھیر دیا کرو، اور اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے وساوس سے بچا، شیطانی حملوں سے بچا. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ویسے ڈرو شرو نہیں ہے، بس کسی آنا کوئی گندی بات نہیں ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں. ایک مولوی صاحب سگریٹ پیتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، مقتدی حقہ پیتے ہوں گے. بھائی جیسا امام جیسے مقتدی، اب جیسے آپ ہیں ہم بھی تو آپ سے آئیں گے نا. پہلے اگر امام اولیاء اللہ ہوتے تھے تو مقتدی بھی ولی اللہ ہوتے. باقی سگریٹ پینا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ اس کو بھی، ہر مسلمان کو تمباکو سے، سگریٹ سے، بلاؤں سے بچائے. لیکن یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی، نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ مقتدی کو نہ اپنی سگریٹ کا خیال ہے، نہ کسی مقتدی مولوی کی سگریٹ میں نظر ہے بیچارے. میں نے ایک دفعہ والد صاحب سے پوچھا رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت. میں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے، ہر آدمی کہتے ہیں فلاں مولوی میں ہے، فلاں مولوی دیکھو جی صبح کو نہیں اٹھتا، فلاں مولوی جو ہے تہجد نہیں پڑھتا، فلاں مولوی سگریٹ پیتا ہے، فلاں مولوی کا کپڑا جو تھا نا آج ہم نے دیکھا وہ گھٹنے سے نیچے نظر آ رہا تھا، فلاں مولوی کی گھڑی بہت مہنگی تھی، فلاں مولوی نے پتھر بڑا قیمتی پہنا ہوا تھا. یہ ہر وقت مولوی مولوی، ہم مولوی کیوں عذاب میں آ گئے؟ تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا مولوی کی مثال ہے سفید چادر. اگر کپڑا سفید ہو معمولی سا داغ بھی دور سے نظر آتا ہے، اور اگر کپڑا ہو ہی سیاہ تو جتنے داغ لگتے رہیں کیا نظر آئے گا؟ تو اس لیے چونکہ اللہ نے علماء کے دامن کو صاف رکھا ہوتا، ان سے چھوٹی بھی غلطی ہوتی ہے تو لوگوں کو نظر آتی، اور باقی کا تو معاملہ ہے ہی اندھیر، کیا نظر آئے؟ وہاں نظر آنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. اسی لیے ہر آدمی مولوی پہ نظر رکھتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اتنی آنکھیں ہم پہ نظر رکھتی ہیں تب ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. ورنہ ہم کوئی فرشتے ہیں، ہم کوئی گناہوں سے پاک ہیں، کوئی معصوم لوگ ہیں. یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے. کیوں آپ دیکھو نا مثلا میں اگر کسی غلط جگہ کوئی مول کو کی جا رہا، اسی وجہ سے مجھے کئی دفعہ میری بیوی وہ بھی بلوچ ہے نا، کبھی کبھی بگڑ جاتی ہے. یہ تو اثر ہوتا ہے نا خاندان کا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا کبھی طواف تک نہیں کرا، حج کے طواف میں بھی بھاگ جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کے. اور میں نے کہا عقل کی اندھی، اللہ تمہیں ہدایت دے، میں تمہیں جو ساتھ لے جاؤں تمہیں باقاعدہ اشتہار بناؤں نا، جہاں سے گزرے او مولوی وکی بھی جائے، او مولوی وکی بھی جائے. خدا کی خدا کل کرو، تم اپنا الگ کرو، میں اپنا الگ کروں، نہ کسی کا تمہارا پتہ نہ میرا پتہ.
ایک وقت ہے گزر رہا ہے، گزر جائے گا زندگی میں، اگر یہ ساتھ لے کے جانے کا مانا تو ہے میں تمہارا اشتہار لگا دوں گا وہ کیوں جب بھی جاؤ حال کیوں وہ دیکھو یار ملک کی. اچھا اگر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بیوی ہے تو کہے گا پتہ نہیں کون عورت، میرے لیے اور مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا اس لیے وہ ٹھیک ہے، میں اپنے لوگوں سے چلا جاتا ہوں، تم چند عورتیں مل کے اپنا کر لیتے ہو، اسی میں خیر، اسی میں اللہ نے پردہ رکھا ہوا. کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. یہ لوگ تو سمجھتے ہیں نا، میں کبھی پاکستانی کپڑے پہن لیتا ہوں، کبھی سندھی ٹوپی، کبھی بلوچی ٹوپی. اللہ جانتا ہے میری نیت یہ نہیں ہوتی، صرف یہ ہوتا ہے کوئی پہچانے نہ، بس ختم ہے، ٹھیک ہے، سبق ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد کیا ہر وقت پیر بنے رہو اور مولوی بنے رہو اور جبے اور کبے اور آگے پیچھے خلیفے اور ہٹو بچو ہٹو بچو ہٹو بچو، ورنہ یہ تماشے ہمیں بہت آتے ہیں. لیکن اللہ ان فتنوں سے بچائے، اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب کرے، اللہ ہمیں تواضع نصیب کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عاجزی نصیب کرے. ورنہ یہ بہانے اور یہ مداری بننا تو کوئی مشکل مسئلہ ہے ہی نہیں. آج کل تو ایک خواب سناؤ تو لاکھوں روپے وصول کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتا جی کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ تم نے پھر شادی نہیں کرنی. جو پہلی بیوی سے پوچھتا ہو وہ شادی کرے گا؟ یا پہلی بیوی دنیا میں ایسی پاگل پیدا ہوئی ہے جو کہے دوسری شادی کر لو؟ اللہ کے بندے کوئی شادی وادی میں پہلی بیوی کی اجازت نہیں. اصل بات تم دیکھو کہ تم میں انصاف کرنے کی طاقت ہے، دونوں بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی طاقت ہے، تم میں عدل کرنے کی طاقت ہے، دونوں میں نان نفقہ خرچہ اور سکنا جگہ مکان دینے کی قدرت طاقت ہے، تو پھر گلے میں ڈالو، ورنہ وہی ایک ڈھول کافی ہے، وہی بجاتے رہو کافی ہے. کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں جو بینک ہیں وہ سود کا کام کرتے ہیں، ہر جگہ بینک سود کا کام کرتے ہیں پاکستان میں. تو میں بینکوں میں نوکری کرتا ہوں، آپ نوکری اس وقت تک کرتے رہیں جب تک دوسری جگہ نہ ملے، دوسری جگہ ڈھونڈیں، تلاش کریں. جب دوسری جگہ نوکری کا ذریعہ بن جائے فوراً چھوڑ. جب مجبور ہیں آپ اپنے کام کے پیسہ لیتے ہیں، آپ تو سود نہیں لے رہے ہیں، آپ تو اپنی نوکری کا بدل لیتے ہیں. لیکن کوشش کریں ایسے لانتی اداروں سے بچ جائیں. پان کا کاروبار بالکل نہ کریں، بالکل بالکل نہ کریں. اللہ اس کے علاوہ کسی حلال چیز میں روزی دے دیں. کہتے جی اسلام میں سود حرام ہے، لیکن ہمارے ملک میں کیا نہیں ہے بابا؟ نہ تمہارے ملک میں مجھے یہ بتاؤ کیا نہیں ہے؟ قتل ہے، ڈاکہ ہے، اغوا ہے، عصمت دری ہے، لا قانونیت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بچیوں کو اٹھا کے ان سے جبرن زنا کیے جاتے ہیں. بس چھوڑو، انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ تمام اسلامی ملکوں میں رحمت، اللہ امن قائم فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے. باقی تمہارے ملک میں اللہ رحمت کرے، ہر ملک کے حالات بڑے. کہتے جی کہ میرے ماں باپ نے میری شادی کسی امیر گھرانے میں کرا دی، تو میری بیوی گھر کا کام شام نہیں کرتی. کوئی بات نہیں، تم نکرانی رکھ لو. نکرانی رکھنے کی طاقت نہیں، کہتے ہو میں خود کام کر لیتا ہوں، کرتے ہو کیا ہے؟ عیب ہے یعنی بیوی کام کرے مرد نہ کرے؟ یہ کیا بات؟ کام مل جل کے کرو. اب دیکھو نا یہ کافروں نے کیسی زندگی بنا لی ہے. وہ اگر مہمان آئیں گے نا تو چائے بھیجتے نا، مکی صاحب آئے، چائے آ جائے گی، لیکن وہ اس کے بعد جب وہ کہے گے پھر برتن دھو کے رکھ دینا. چائے میں نے بنا دی ہے، برتن تم دھو گے. ٹھیک ہے، کوئی بات ہے، کیا ہے اس میں؟ کیا ہے بھائی؟ اللہ کرم بڑے گھروں میں شادی کی ہے تو کوئی وجہ تو چکھو نا. تھوڑا سا رگڑا، تھوڑا سا صفائی ضروری ہے. تمہاری بیوی کام کی کوئی پابند نہیں کرے تو اس کی مہربانی ہے. مجھ سے لڑکی کے والد نے زبردستی طلاق لکھوا لی ہے
جبکہ میں کہتا کہ طلاق نہیں. بہرحال گزارش یہ ہے کہ زبردستی لکھوانے کا کیا بنا؟ گولی مار رہے تھے تم. اچھا وہ زبردستی میں لفظ طلاق کیسے لکھ لیا تم نے؟ اس کے بجائے کو طلاق لکھ دیتے، کو ہلاک لکھ دیتے. ایک آدمی کو جناب وہ انہوں نے پکڑا، کوئی تحریر لکھوا رہے. وہ میرا دوست ہے، اب بھی زندہ ہے، میرا خیال ہے زندہ ہے. تو اس نے آگے جب لکھا نا جی اپنا نام، تو آگے لکھا بقلم خوف. انہوں نے سمجھا کیسے لکھا بقلم خود، اس نے لکھ دیا خوف. وہ جیت گیا. انہوں نے کہا دیکھیں مجھے ڈرا کے لکھوایا تھا. تو اللہ کے بندے طلاق کا لفظ تم سے کیسے لکھا گیا؟ کوئے ڈال لی، الف لام ڈال دیا، قاف پہ 2 نقطے ڈال دیے. تم تو ڈرے ہوئے تھے، کوئی ایک آدھا نقطہ بھی اونچا نیچا نہیں ہوا. حنفی مسلک میں تو بیٹا رستہ ہے نہیں. حنفی بڑے سخت ہیں اس مسئلے. البتہ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم عربی میں یہ سوال لکھ کے دارالفتاء کو بھیجو، شاید اللہ تیری کو مشکل حل کر دے. کسی دوسرے امام کے قول میں تو راستہ مل جائے، اللہ کرے تیری مشکل حل ہو جائے. ایک لڑکی کی عمر 20 سال ہے، اس کے والدین نے پیسے لے کر 70 سال کے بوڑھے سے شادی کر دی. لا حول ولا قوت. قیامت میں ایسے والدین عذاب پھٹتے. اب لڑکی کیا کرے؟ فوراً قاضی کی عدالت میں خلو کی درخواست دے دے، وہ تمہارا خلو کرا دے. جب وہ حقوق زوجیت سے قاصر ہے، قاضی فوراً اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیجیں گے، بورڈ بٹھائیں گے، رپورٹ لیں گے اور تمہیں فارغ کر دیں. مسئلہ ہی کوئی. اتنا بڑا ظلم. پہلے عمرے کے بعد میں نے گنج کروا دیا، اسرا پھروا دیا. 8 دن کے بعد پھر میں نے عمرہ کیا تو پھر میں نے کینچی سے بال کاٹے. کینچی میں کیا کاٹا تھا تم نے؟ ایک بکری دم ادا کرو. دوبارہ بھی تمہیں اسرا پھروانا تھا. جب بال ہی نہیں تھے تو کینچی سے کیا کاٹا؟ مٹی کاٹی تھی کیا؟ 8 دن میں کتنے بال نکل آئے تھے کہ تم نے کینچی سے کاٹے؟ اسرا تم نے نہیں پھروایا. اسرا بھی پھرواؤ اور دم بھی دو. پیسے نہ ہوں تو پھر روزے رکھ لینا. کہتے جی نماز پڑھتے ہوئے لوگ آگے سے گزرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، کوشش کیا کرو کہ نہ گزرو. مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرو. اور لوگ نماز طواف میں پڑھ کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں سنتیں پڑھنے کے لیے، وہ راستہ روکتے ہیں. گزرنے والے پہ گناہ کوئی نہیں ہوگا، ان پہ گناہ ہوگا جو نماز میں کھڑے ہو گئے. کہتے جی بہت عرصہ پہلے میں نے ایک منت مانی تھی لیکن مجھے یاد نہیں. تو مجھے یاد ہے. نہیں، منت تم نے مانی تھی تو میں کیا کروں؟ تمہیں تو یاد ہی نہیں تو مجھے کیا پتا. بس بھول جاؤ یا صدقہ خیرات کرو.